اس بارے میں سورہ الاحزاب ہے جس کی آیت نمبر 72 اور قرأت میں 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، یقیناً ہم نے پیش کیا امانت کو علی السماوات آسمانوں پر، والارض اور زمین پر، والجبال اور پہاڑوں پر، پہاڑوں پر، آسمانوں پر اور زمین پر امانت کو پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، لیکن ان سبوں نے انکار کر دیا اسے اٹھانے سے. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس امانت سے ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اور انسان کتنا ظالم ہے اور جہولا کتنا نادان ہے. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالی سزا دے کس کو؟ يُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور توبہ قبول کرے کس کی؟ ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی، یعنی مومن کی اور مومنہ کی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ غفور ہے، بے انتہا مغفرت کرنے والا ہے، اور رحیمہ بے انتہا رحم فرمانے والا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بیانی انداز میں ایک بات بتائی ہے. کیا بتائی ہے؟ کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، ہم نے امانت کو پیش دیا. اس پر ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں، انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے امانت کو پیش کیا تھا. کس پر؟ آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر. اس پر غور کریں کہ جس امانت کو انسان اٹھائے ہوئے ہیں وہ اس سے پہلے کسی اور کو دیے گئے تھے. کون تھی؟ 3 بڑی مخلوق تھی. کون سی؟ نگاہ اوپر کیجئے تو آسمان ہے، اور ہمیں تو صرف ایک آسمان نہ دکھائی دے رہا ہے، سارے آسمان بھی دکھائی نہیں دے رہے. اور ذرا نگاہ نیچی کرے تو کیا دکھائی دے گی؟ زمین دکھائی. تو اس کو بھی دیا گیا تھا ہمیں. اور پھر اور نگاہ دوڑائیے کائنات پہ تو ہمیں پہاڑ نظر آئے گا، تو اسے بھی دیا گیا تھا. تو ان تینوں کو امانت دیا گیا تھا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی، زمین کو بھی اور پہاڑوں کو بھی ایک شعور عطا کر رکھا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ امانت ہے کیا چیز جو ان کو دیے گئے تھے؟ کون سی امانت تھی؟ تو اہل علم نے بہت ساری باتیں کی ہیں، بہت سارے اس میں ذکر کیا ہے کہ امانت کس کو کہا جاتا ہے. لیکن زیادہ تر بات جو کہی گئی وہ یہ کہ امانت سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود، اس کو امانت کہتے ہیں. یہ ہے امانت، یہی پیش کیا. کیا کیوں یہ ڈر گئے تھے؟ ڈر اس لیے گئے تھے کہ اس کو لینے کے بعد کوئی اعزاز نہیں ملنے والا. اس کو لینے کے بعد اگر ہم نے اس کو لے لیا، اٹھا لیا، تو کیا ہوگا؟ اگر اچھی طرح ادا کریں گے تو ثواب ملے گا، بدلہ دیا جائے گا. لیکن اگر اچھی طرح نہیں کر سکے تو پھر عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. ڈر گئے، آسمان بھی ڈر گیا، زمین بھی ڈر گیا اور پہاڑ بھی ڈر گیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اب انسان جو ہے اس کو لے لیا کہ ہم کریں گے. تو سب بطور امانت یہاں پر موجود ہے اور انہیں اس امانت کو سنبھالنا ہے. اس امانت میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ سارا جسم، سارا وجود جس میں اعضاء ہے، انسانی ہے، یہ سب امانت ہے. لیکن اس سے بڑی امانت یہ تو دی گئی ہے، لیکن کا استعمال اسی امانت کے اندر کرنا ہے. یعنی کیا؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ نے جو فرائض بتائے اسے، اور اللہ نے جو حدود رکھی ہے اس حدود کو، اس باؤنڈری کو نبھانا ہے. اس باؤنڈری سے باہر نہیں جانا ہے، اس فرائض کو ادا کرنا اور اللہ کی ماننا ہے. یہ سب کیا ہے؟ امانت ہے. اور ہم کو ایک امانت دے کر یہاں بھیجا گیا ہے
اور وہی امانت لے کر ہمیں وہاں جانا بھی ہے اور اسے کما اگر ادا کیا ہوگا تب تو ٹھیک ہے، اور نہیں ادا کیا ہوگا تو پھر اللہ کی چاہے تو اللہ رب العالمین معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ یہ اس وجہ سے کیا ہم نے تاکہ لِيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ ہم ایمان والوں کو منافق کو سزا دے اور مشرک کو سزا دے اور ایمان والوں کی توبہ قبول کرے۔ دیکھیے اس امانت کے حوالے سے 3 گروہ بن گئے، 3 ٹیم ہو جاتی ہے انسانوں کی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا، تو انسان جب اس امانت کو لے لیا کہ ہم نبھائیں گے، تو اب اس امانت کے حوالے سے 3 ٹیم بن گئی ہے، 3 گروہ بن گئے، اسی کا ذکر اس آیت میں کیا گیا۔ ایک گروہ کا نام رکھا گیا المنافقین اور منافقات، اس میں عورتوں کو بھی اور مردوں کو دونوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک گروپ ہے انسانوں کا، وہ کون ہے؟ مشرکین کا، اس میں مرد ہیں اور عورتیں دونوں ہیں۔ اور ایک گروہ بن گیا ہے کون سا؟ ایمان والوں کا۔ تو منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ اس امانت کے حوالے سے وہ اس امانت کو ظاہراً تو لے لیا ہے، باطناً لیا نہیں، ٹھیک ہے، ظاہراً دکھانے کے لیے تو لیا ہے کہ ہم اس امانت کو لیے ہوئے ہیں، لیکن وہ اصل میں باطناً اندر سے نہیں لیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی اطاعت بھی نہیں کر رہا ہے اندر سے، نہ تو وہ اللہ کے فرائض کو ادا کر رہے ہیں اندر سے، اور نہ ہی وہ اللہ کے حدود کو برابر نبھا رہا ہے، یہ منافق ہے۔ اور مشرک وہ ہے جو ظاہراً اور باطناً دونوں طور پر اللہ کی اس امانت کو سنبھالے ہوئے نہیں، ظاہراً سے مراد ظاہر میں جو دکھتا ہے وہ، اور باطن سے مراد اندر، یعنی اس پر ایمان نہیں ہے، اس کو اللہ کی اطاعت پر ایمان نہیں، اللہ کے حدود و فرائض پر کسی پر بھی اس کا ایمان نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ کون ہے؟ ایمان والوں کا، جو ظاہراً یعنی سامنے دکھتے ہوئے بھی اور باطناً اندر سے یعنی دل سے بھی اور اس کے بعد اعضاء جسمانی سے بھی دونوں اعتبار سے اس امانت کو سنبھالے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے مقرر کردہ جو فرائض ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ نے جو حدود رکھے ہیں، جو باؤنڈری بنا رکھی ہے، جو حد مقرر کی ہے، اس حد میں رہتا بھی ہے۔ لیکن کبھی کبھی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس امانت کو سنبھالنے میں نہیں ادا کر پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے گروہ کو اور ایسی جماعت کو کیا کریں گے؟ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو اس ٹیم والے فائدے میں، باقی 2 ٹیم والے فائدے میں نہیں ہے۔ تو ایک ٹیم المنافقون اور المنافقات کی ہے، مرد اور عورت دونوں ہے اس میں، یہ ٹیم والے ان کو سزا ملے گی، اور ایسے مشرک ہے ان کو سزا، ان کو بھی سزا ہی ملے گی۔ لیکن ایک ٹیم ہے المؤمنون اور المؤمنات کی، اس میں مرد بھی ہے اور عورتیں بھی ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ نے عورتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس وجہ سے کہ عورتیں یہ نہ سوچیں کہ سارا چیز مردوں کے لیے عورتوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ اعزاز ہے عورتوں کے لیے۔ اگر وہ صحیح ہے، مومنہ ہے، تو یہ اعزاز ہے ان کا، اور اگر منافقات ہے یا مشرکات ہے تو پھر یہ سزا کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ امانت لے رکھے، امانت دے رکھے ہیں تو اسے لوٹانا بھی۔ اس کے بعد سورہ آتی ہے سورہ سبا۔ سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور ہم نے داؤد کو فضل عطا کیا۔ فضل کیا ہے؟ فضل یہ ہے کہ جو کچھ دینا تھا عدل کے تقاضے کے تحت دیا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی دیا تھا۔ داؤد علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز تو کیا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایکسٹرا چیز کیا ملی تھی؟ ایک تو بادشاہت ملی تھی اور دیگر اور امتیازی خصوصیات بھی ملی تھی، انہیں بہت ساری خوبیاں انہیں دی گئی تھی۔ داؤد علیہ السلام کیا کیا ملا تھا انہیں؟ ایک تو چیز جو ابھی آیت میں بھی آئے گا، بہت بہترین آواز دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور کیا ایکسٹرا چیز ملی تھی؟ یا جبالو، ہم نے کہا پہاڑ سے، یا جبالو اے پہاڑوں، اوبی معہو، تم داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو، رغبت کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو ان کو آواز اتنی عمدہ دی گئی تھی، اتنی بہترین آواز تھی کہ جب وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کو چونکہ حکم دیا گیا تھا
کہ آپ بھی ان کے ساتھ تو پہاڑ جیسی ٹھوس مضبوط ترین چیز کا اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کر رکھا ہے، وہ بھی تصویر بیان کرتے ہیں. تو پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تصویر بیان کرتے. اور کس کو حکم دیا؟ والطیر، اور پرندوں کو بھی. پرندے بھی اگر اڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور داؤد علیہ السلام کی تسبیح کے پڑھنے کی آواز آئی تو پرندے بھی وہیں ٹھہر جاتے اور ساتھ میں پڑھنے لگتے. یہ داؤد علیہ السلام کو فضل تھا، بادشاہ اور دیگر امتیازی خصوصیات. تو ایک تو یہ خصوصیت. دوسری خصوصیت کیا ذکر کی گئی ہے؟ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. اور ہم نے کیا کیا داؤد علیہ السلام کے لیے؟ لوہے کو نرم کر دیا. لوہا سب سے مضبوط ترین شے ہے، بہت مضبوط ترین چیز لوہا ہے. ٹھیک ہے، لوہے کو اگر آپ کوئی چیز بنانا چاہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لوہے کو بنانے کے لیے ہم اس کو آگ میں ڈالتے ہیں، نرم کرتے ہیں. جب گرم ہوتا ہے تو پھر وہ نرم ہو جاتا ہے. اس کو جیسا شیپ دینا چاہے، جیسی شکل دینا چاہے، شکل دے دی جاتی ہے. اس کو وہ بھی ہاتھ سے نہیں ہو پاتا، وہ ہتھوڑوں سے جو بھی خود فولاد کا اور لوہے کا ہوتا ہے اس سے مار کر اس کو صحیح کیا جاتا ہے، تب جا کے وہ ہوتا ہے. ہاتھ سے بھی کوئی نہیں کر سکتا. لیکن داؤد علیہ السلام کو خصوصیت یہ دی تھی کہ انہیں ان کے لیے لوہا کیا کر دیا گیا تھا؟ نرم کر دیا. النا لین کہتے ہیں نرم ہونے کو، وہ النا ہم نے اسے نرم کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کو جو بھی معجزے دیے جاتے تھے ان کی اپنے اختیار میں نہیں ہوتا تھا، اللہ رب العالمین دیتے تھے. اللہ رب العالمین ہی وہ کرتے تھے. دونوں جگہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے دیا. عقیدہ کیا ہوا کہ انبیاء بھی اپنے اختیار سے سب کچھ نہیں کرتے تھے. انبیاء کو بھی کوئی طاقت ایسی نہیں دی گئی تھی، اللہ ہی دیتے. یعنی معجزات کا بھی کرنے والا اللہ ہی ہوتا تھا. اس لیے یہ ظام میں کوئی نہ رہے. اس لیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بادشاہوں کو کیا کہتے تھے کہ نیم خدائی رکھتے ہیں، یعنی آدھے خدا ہے، یہ آدھے خدا ہے، یہ بادشاہوں کو کہتے تھے. اس لیے سجدے کرتے تھے، اس لیے انہیں سجدے کر لیتے تھے کہ انہیں خدا کا درجہ ملا ہو. ایسا کچھ بھی نہیں. تو اب یہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جو داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے نرم کر دیے گئے تھے. کیا کرتے تھے وہ لوہے نرم کرتے تھے؟ یعنی لوہے کو وہ بغیر آگ میں تپائے اور بغیر ہتھوڑے مارے ہوئے موم کی طرح، کس کی طرح؟ موم کو جیسے چاہو ویسے شیپ دے سکتے، موم کی طرح یا پھر گوندے ہوئے آٹے کی طرح یا پھر گیلی مٹی کی طرح. گیلی مٹی ہے تو اس کو بھی آپ شیپ دے سکتے ہیں. آپ جائیے ریت کے پاس جائیے، پانی اس میں ڈالیے اور دیکھیے جب مٹی گیلی ہو جائے تو آپ کچھ بھی شیپ دیکھیں. بچے کھیلتے جا کے ریت میں تو آپ دیکھیے پانی ڈال کے اس کے بعد سے جیسے چاہے شیپ بنا لیتے. ٹھیک ہے، ایسے ہی داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ گیلی مٹی کی طرح یا پھر موم کی طرح یا پھر گوندے ہوئے آٹے کی طرح لوہے کو جس طرح چاہتے موڑ دیتے، جس طرح چاہتے اس طرح شیپ دے کر بنا دیتے. ٹھیک ہے، اتنا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وہ سنیے. اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا انعمل سابغات، تم ایک کام کرو، زرہ بناؤ. کیا بناؤ؟ زرہ کس کو کہتے ہیں؟ جنگ میں ایک فولادی لباس ہوتا ہے، آہنی لباس، جو جنگوں میں جنگ کرنے والا جو سپاہی ہوتا ہے وہ پہنتا ہے. اس میں اوپر کا حصہ ہوتا ہے، نیچے کا حصہ ہوتا ہے بڑا، اور ادھر بھی یہ پورا لوہے کا بنا ہوتا ہے، اس کو جوڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ لباس جنگوں میں استعمال ہوتا. تو سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ تم اس کو، ہم نے تمہارے لیے یہ کر دیا ہے تو اس کو تم کیا کرو، اب یہ کام کرو، تم یہ تمہارا کام ہے، اپنی روزی روٹی اسی سے چلاؤ. انعمل سابغات بڑی بڑی زرہیں بنائیے. اور پھر کیا کہیے؟ وقدر فی السرد. اب دوسری بات سنیے، ان سے کہا گیا یہ بنانے کے بعد وقدر فی السرد، اور اندازہ لگاؤ فی السرد، کس میں؟ جوڑنے میں. اب جب تم زرہ بناؤ گے نا تو زرہ جوڑنا پڑے گا اسے. تو جوڑنے میں تم بڑے اندازے سے جوڑنا، کہیں کوئی کڑی جو ہے کوئی بہت زیادہ بڑی نہ ہو جائے نہ چھوٹی ہو جائے کہ جڑے نہ. یا اس میں جو کیل بنا رہے ہو تو کیل بھی ایسے نہ لگاؤ کہ کوئی بڑا ہو جائے کوئی چھوٹا ہو جائے، یا پھر بننے کے بعد وہ ڈھیلی رہ جائے، حرکت بہت زیادہ کرے، چبھنے لگے. یہ ساری چیزیں نہیں، یعنی اپنے کام میں بالکل مہارت پیدا کرو. ٹھیک ہے، یہ بتایا گیا. وقدر فی السرد. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا،
اور نیکی کا کام کرتے رہو، نیکیوں کا کام، اچھے اعمال کرتے رہو. یہ دونوں کی کیا ہو جائے گا؟ شکر ہو جائے گا. تو شکر جہاں دل سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے اور اعمال سے بھی ہوتا ہے. شکر کی تیسری شکل کیا ہے؟ اعمال سے شکر ادا کرنا، جو ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو نہیں ادا کرتے. وَاعْمَلُوا صَالِحًا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. دیکھو میں جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہوں، جو کچھ تم کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں. اس آیت کریمہ سے 3 باتیں ہمیں معلوم ہوتی. نمبر 1، ایک تو انسان کو ہاتھ کی کمائی، اپنے ہاتھوں کی کمائی حاصل کرنا چاہیے. کیا؟ محنت کرنا چاہیے. جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم ان اعمل صالحا، زرہ بنایا کرو. یہ تو بہت جنگوں کا ماحول ہے، جنگ ہوتے رہتی ہے، آپ زرہ بنائیں گے تو یہ کام آئے گی اور آپ کا روزی روٹی چلے. دوسری چیز، انسان کو چاہیے کہ اپنے کام میں مہارت پیدا کرے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ وقتر فی السرد، اپنے کام میں بڑی عمدگی سے کام کرنا. اب لوگ کام تو کرتے ہیں، اپنے کام میں مہارت نہیں رکھتے. مہارت پیدا کرنا چاہیے، اچھے سے کام کرنا چاہیے، جو بھی کام آپ کے پاس ہو. ٹھیک ہے، وقتر فی السرد اور وَاعْمَلُوا صَالِحًا. اب یہ دو کام جو ملے نا آپ کو، ایک تو اللہ تعالیٰ نے روزگار پیدا کیا، آپ کو ایک ہنر دیا. جیسے کہ داؤد علیہ السلام کو ہنر ملا. ہنر کیا ملا؟ ان کے لیے لوہے آرام کر جو ہے نرم کر دیے گئے اور ان کو زرہ بنانے کا کلا جو ہنر ہے وہ دیا گیا. تو جو آدمی کام کرتا ہے، جس کو کسی کام میں مہارت ہے، بہت اچھا ماہر ہے، اسے ہمیشہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے یہ صفت دے رکھی ہے، یہ کسی اور کے اندر نہیں ہے. جو انبیاء سے کہا گیا کہ تمہیں یہ ہم نے دی ہے، تو پھر ہر شخص کو جو جس کام میں ماہر ہے اسے یہ ہمیشہ رہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے دیا ہوا ہے. اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کام میں مہارت رکھے. مہارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ذرا برابر خیانت نہ کرے. آج جو جس کام میں ماہر ہوتا ہے، اگر اس میں ذرا سے بھی بھول چوک کرے گا، نقصان بڑا ہو سکتا ہے. ہاں، بڑا نقصان ہو سکتا ہے. جیسے اب یہ دیکھیے، آپ کے پاس یہاں پر جالی لگی ہوئی نا، ایک آدمی بنا کر چلا گیا، کام اچھا نہیں کیا اور ماہر نہیں ہے کام میں وہ. اب اس سے نقصان کیا ہوگا؟ بائی چانس اگر کوئی وہاں چڑھا اور اس نے اپنے کام میں مہارت نہیں دکھائی، عمدگی نہیں دکھائی، تو ایک آدمی گر سکتا ہے اور گرنے کا اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے اور کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. ایسے ہی ڈاکٹر سے اللہ نے ان کو اگر مریضوں کے علاج کا اور علم دیا ہوا ہے اور انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے، تو وہ اپنے علاج کے اندر بھی مہارت پیدا کرے اور خیانت کے ساتھ نہیں بلکہ امانت کے ساتھ علاج کرے. کسی کو ایسے ہی کچھ بھی نہ دوا دے دے یا ایسے ہی کیوں ہی نہ دے دے کہ اس سے کیا ہوگا، اس کا نقصان ہو سکتا ہے. ایسے بہت سارے ڈاکٹر کرتے ہیں، تھوڑے سے پیسے کے لیے، زیادہ سے پیسے کے لیے ایسے کرتے. وقتر فی السرد سے بتایا گیا کہ جس کام میں بھی آپ ہیں اس کام میں مہارت پیدا کریں، اس کو امانت کے ساتھ کریں. اور تیسری چیز، ہر کام کے بعد وَاعْمَلُوا صَالِحًا، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ نیکیاں کرتا رہے، کیونکہ ان تینوں چیزوں پر نظر کس کی ہے؟ اللہ کی. اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اب یہ شعور کیسے پیدا ہوگا؟ جب یہ یقین ہوگا کہ میرے کام کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے. ٹھیک ہے، اب باس نے بول دیا کہ بھائی یہ کام کرو، تو میں دیکھ رہا ہوں تمہارا کام کتنا اچھا ہے، میں دیکھتا ہوں تمہارا کام کتنا اچھا ہے، تو بہت اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں. تو باس دیکھے یا نہ دیکھے، مالک دیکھے یا نہ دیکھے، اور جو مالک کا بھی مالک ہے، جو احکم الحاکمین ہے، بادشاہ کا بھی بادشاہ ہے، اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، میں واچ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں تمہارے کام. تو جب یہ شعور پیدا رہے گا تو پھر سی سی ٹی وی سے بھی انسان کو کوئی مطلب نہیں، کوئی غرض و غایت نہیں. سی سی ٹی وی کیمرے سے بھی کوئی مطلب نہیں ہوگا. اس کو مراقبہ اللہ کا ہونا چاہیے کہ اللہ نگرانی میری اللہ کر رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ 3 باتیں ہیں جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی. ایک تو انسان کو عمل کرنا چاہیے، ہاں بھیک اور ہاتھ نہیں بھلانا چاہیے. ادھر کہیں پیسہ مانگ لیا، ادھر پیسہ مانگ لیا، کہیں ادھر کسی کا لے لیا، کسی کا کھا لیا، مانگتے پھر رہے، خود کام کچھ نہیں. کام کرو. کیا کرو؟ کام کرو. پھر نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا. پھر اگر جو کام آپ کو ملا ہے مہارت، کوئی کام کوئی ہنر ہے، تو اس میں مہارت انسان کو ہمیشہ اس کو اچھا کرتے رہنا چاہیے، اس میں مہارت پیدا کرتے رہنا چاہیے. اور تیسری اس کو اتقان العمل کہتے ہیں، اچھے سے عمدگی سے کرنا. اور آخری بات یہ ہے کہ اس کو اعمال صالحہ کرتے رہنا چاہیے. کیا؟ اچھے اعمال ہوتی ہے، اللہ کے شکر ہوگا. ان دونوں چیزوں پر اللہ کا شکر. بہت سارے لوگوں کو تو ہنر ہی نہیں آتا، وہ کیسے اپنا روزگار تلاش کریں گے؟ ہاں، بہت سارے لوگوں کی بات تو ہنر ہی نہیں ہے تو کوئی ان کو کام ہی نہیں دے رہا ہے. تو جس کو مل گیا اس کو سوچنا چاہیے نا کہ میرے پاس ایک ہنر ہے،
میں کہیں بھوکا نہیں رہ سکتا، میں کہیں بھوکا نہیں رہ سکتا، میرے پاس ہنر ہے، کہیں نہ کہیں کام کروں گا 2 پیسے آئیں گے. تو جو 2 پیسے آ رہے کیسے آ رہے؟ کیسے آ رہے؟ وہ اللہ نے آپ کو ہنر دیا اور آپ نے اس کو سنبھالا تو پیسے آ رہے، وہ تو پیسے نہیں آتے. تو اس کی وجہ سے کیا کرنا ہے؟ نیکیاں کرنا ہے، فرائض کی پابندی کرنا ہے، حدود کا خیال رکھنا ہے، اور اس شعور کے ساتھ کہ اللہ ہمارے اس چیزوں پر